کس کے سہارے اپنی زندگی گزاروں گی؟ کہا پڑھنے مت جانا، اللہ تجھے عالم بنا دے گا۔ ادھر ماں کی دعا اور ادھر اجابت سے ٹکرائی، اللہ رب العزت نے قبول کر لیا اور مخدوم علی ماہمی کو پڑھانے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اب سنیے، حضرت خضر علیہ السلام کے پاس حضرت مخدوم علی ماہمی جاتے رہے، پڑھتے رہے، جاتے رہے، پڑھتے رہے۔ اچانک ایک دن آپ کی ماں نے پوچھ لیا کہ بیٹا علی، تم روزانہ جاتے ہو اور آتے ہو، یہ تاخیر کر کے کیوں آتے ہو؟ کہاں رہتے ہو؟ اب سنو ذرا، ماں کی عظمت سنیے اور باپ کی عظمت سنیے۔ اب سنو مخدوم علی ماہمی کے دماغ میں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے شرط رکھی تھی کہ اے علی سنو، میں تمہیں پڑھاؤں گا ضرور، مگر میری شرط یہ ہے کہ تم یہ راز کسی سے بتانا نہیں، اگر بتاؤ گے تو میں پڑھانے نہیں آؤں گا۔ اب جیسے ہی ماں نے پوچھ لیا بیٹا علی تم تاخیر سے آتے ہو، کہاں رہتے ہو؟ اب حضرت علی مخدوم علی ماہمی ادھر حضرت خضر کی تعلیم اور ادھر ماں سے راز چھپانے کا واقعہ، اگر کہتے ہیں اگر بتا دیا میں نے تو خضر علیہ السلام پڑھانے نہیں آئیں گے، اور اگر میں نے چھپا لیا تو میری ماں کہے گی کیا مجھ سے بڑھ کر اسے کوئی مل گیا ہے جو میرا بچہ مجھ سے راز چھپاتا ہے؟ اب سنو، حضرت علی یعنی مخدوم علی ماہمی نے کہا ٹھیک ہے، پڑھانے حضرت خضر آئیں گے یا نہ آئیں گے یہ الگ مسئلہ، مگر میں اپنی ماں سے راز نہیں چھپاؤں گا۔ کہا امی سنو، جو تاخیر سے آتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پڑھتا ہوں، وہاں پر ایک بزرگ یعنی حضرت خضر علیہ السلام پڑھانے آتے تھے تو میں ان سے پڑھتا تھا، مگر امی سنو اب وہ پڑھانے نہیں آئیں گے۔ اب آپ زارو قطار رونے لگے، کہنے لگے امی اب وہ پڑھانے نہیں آئیں گے۔ امی نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، اللہ تجھے عالم بنا دے گا۔ اب حضرت علی مخدوم علی ماہمی اس لیے رو رہے ہیں کہ اب علم کا نقصان ہو رہا ہے، مگر سنو دوسرے دن جاتے ہیں تو وہ بزرگ نہیں یعنی حضرت خضر علیہ السلام نہیں ملے، تیسرے دن گئے نہیں ملے، پھر جب چوتھے دن گئے تو حضرت خضر علیہ السلام مل گئے اور کہا علی ادھر آؤ۔ کہا سنو آج میں تمہیں پڑھانے نہیں آیا ہوں، مجھ سے پڑھتے تو کئی سال تم پڑھتے رہتے، تم نے جو اپنی ماں سے یہ وفاداری کی ہے یعنی تم نے علم کا نقصان تو گوارا کر لیا مگر اپنی ماں سے راز چھپانا گوارا نہیں کیا۔ تو سنو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، علی سنو اگر مجھ سے پڑھتے تو کئی سال لگ جاتے، ماں کے ساتھ تم نے جو یہ وفاداری کی ہے اور علم کا نقصان گوارا کر لیا ہے اور اپنی ماں سے راز کو نہ چھپایا، تو اللہ نے یہ ادا اتنی اللہ کو پسند آئی کہ اللہ نے تمہارا سینہ چاک کر کے خود ہی علم کو داخل کر دیا۔ کیا چیز چھپاتے ہو آج اپنے ماں باپ سے؟ جائیداد، پلاٹ، کیا چھپاتے ہو ذرا سوچو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر لیتا ہے۔ اب سنو ذرا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ مجھ سے بغیر پوچھے میرا مال خرچ کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک دوسرے صحابی کو بھیجا ذرا جاؤ ان کے باپ کو بلا کر کے لاؤ۔ اب جب وہ قاصد وہاں بلانے کے لیے گیا ہے اس بوڑھے شخص کو جیسے ہی قاصد پہنچا تو اس نے کہا چلو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ اس نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہا آپ کے بیٹے نے آپ کی شکایت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کر دیا ہے کہ میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر مال میرا خرچ کر لیتا ہے۔ جیسے اس بوڑھے آدمی نے سنا تو وہ ٹوٹ گیا اور ٹوٹے ہوئے دل سے اس نے کچھ اشعار کہے، دل ہی دل میں کہے۔ وہ اشعار یہ تھے کہ اے میرے بیٹے جب سے تو پیدا ہوا ہے میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا ہے۔
سنو شکایت کی گئی حضور کی بارگاہ میں، حضور نے طلب کر لیا، کہا قاصد سے کہا کیوں بلایا ہے؟ کہا تمہارے بیٹے نے شکایت کیا۔ کہا کیا شکایت؟ کہا شکایت یہ ہے کہ تم بغیر پوچھے اس کا مال خرچ کر لیتے ہو۔ تو باپ ٹوٹ گیا اور ٹوٹے ہوئے دل سے اس نے عربی میں اشعار کہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگوں، اس نے کہا اے میرے بیٹے، جب سے تو پیدا ہوا ہے میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا۔ یہ ہر باپ کی کیفیت ہوتی ہے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو۔ میں ابھی یہ اور آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ اب وہ قاصد جب بلا کر کے وہ چلے ہیں، اس سے پہلے اللہ نے جبریل کو بھیج دیا۔ جبریل سے کہا جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور جا کر کے میرے محبوب سے کہہ دو کہ وہ بوڑھا آدمی یعنی میرا وہ بوڑھا بندہ جب آپ کی بارگاہ میں آئے گا تو آپ اس سے فرمائش کریے گا کہ وہ اشعار سنائے جو اس نے دل ہی دل میں کہے۔ اب ادھر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام آ گئے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، جب آپ کی امت کا وہ بوڑھا آدمی آئے تو اس سے اشعار سنیے گا، یہ آپ کے رب کا حکم ہے۔ جیسے وہ بوڑھا آدمی آیا حضور کی بارگاہ میں، حضور نے کہا وہ اشعار سنائے تو کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم؟ میں نے تو صرف دل سے کہے، زبان سے نہیں کہے۔ کہا اللہ کے رسول نے تمہارے رب نے سن لیا ہے، تمہارے رب کا حکم ہے کہ میرا بندہ جب آ جائے تو اس سے وہ اشعار سنیے گا۔ اب سنو اے لوگوں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ سنیں۔ اس نے جب حضور علیہ السلام نے کہا وہ اشعار سناؤ، جب اس بوڑھے آدمی نے اشعار پڑھنا شروع کیا تو راوی بیان کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جارو قطار جاری ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کی ریش مبارک تر ہو گئی، آنسو اتنا گرے۔ کیا گرے؟ اس نے جو اشعار کہا یا رسول اللہ میں نے یہ اشعار کہے تھے کہ اے میرے بیٹے، جب سے تو پیدا ہوا ہے میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا۔ یہ ہر باپ کی کیفیت ہوتی ہے۔ ٹھنڈی کا زمانہ ہے، باپ اگر جاکٹ یا سوٹر نہیں ہے تو اسے ٹھنڈی نہیں لگتی ہے۔ بیٹے کو ٹھنڈک میں دیکھ کر کے باپ کا کلیجہ تڑپ جاتا ہے کہ کاش میرے پاس ہو یا نہ ہو۔ عید کا زمانہ ہے، ماں باپ کہتے ہیں اپنے لیے وہی پرانے چل جائیں گے، ذرا بچے کے لیے لے لیتے ہیں۔ تو آپ ذرا سنو، اولاد والے ہو تم، اس بات پر غور کرو۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اس آدمی کو جھنجھوڑا اور جھنجھوڑ کر کے فرمایا سن، تو اپنے باپ کی شکایت کرتا ہے، انتا و مالک لی ابیکا، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کی جائیداد ہے۔ اب سنو، ایسے ایسے دلا جا رہا ہے اس لیے کہ بچپن میں تم جب پیشاب اور پخانہ کر دیا کرتے تھے تو تمہاری ماں نے کبھی ڈانٹا نہیں۔ ٹھنڈیوں کا زمانہ ہے، آپ بستر پر پیشاب کرتے تھے، آپ بستر پر لیٹرین کرتے تھے، مگر تمہاری ماں نے کبھی ڈانٹا نہیں۔ اور وہ باپ جو اتنا نفاست پسند تھا، اتنے اچھے کپڑے پہن کر کے آپ بارات میں جا رہا تھا، مگر بچے کو گود میں لیا، بچے نے ٹوائلٹ کر دیا۔ سنو، اس باپ کو غصہ نہیں آیا بلکہ مسکرا کر کے کہتا ہے ذرا اس کو دھل دو، میرے بچے نے پخانہ کر دیا۔ اب ذرا سنو، اللہ کے فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، جس طرح سے تمہارے بچپن میں تمہارے ماں باپ نے تمہاری نجاست کو دھلا ہے، اور اگر وہ وقت آ جائے تمہارے ماں باپ بستر پر پڑے ہو، اگر ماں بستر پر ٹوائلٹ کر دے یا باپ بستر پر ٹوائلٹ کر دے تو گھن مت محسوس کرنا، یہ مت کہنا کہ بدبو بہت آ رہی ہے۔ اگر تم نے اس کو دھل لیا تو یاد رکھیے گا، اللہ کہتا ہے اگر تم نے یہ کام کر لیا تو ممکن ہے تم اپنے اس ماں کا اور اس باپ کا کچھ ہلکا بوجھ اتار سکتے ہو۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، آج ہمارا حال کیا ہے وہ آپ کو بتاؤں اور آپ کو بتاتا چلوں میں۔ اللہ کے ولی ہے حضرت سیدنا مخدوم علی ماہمی کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ یہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، یہ کسی مدرسے میں پڑھنے نہیں گئے، مگر ان کے علم کی بات بتاؤں آپ کو، ان کی لکھی ہوئی تفسیر کی کتاب، انہوں نے جو قرآن کی تفسیر کی ہے وہ جامعۃ الازہر مصر کے اندر داخل ہے۔ آپ ذرا سنو، مخدوم علی ماہمی، اس میں سے جو حضرات بامبے گئے ہوں گے ان کی مزار پر حاضری دی ہوگی، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں، اور سب لوگ یہ بات سنیے، ان کی تمنا یہ تھی کہ اے اللہ، اے امی، میں بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، اور امی اکیلی تھی، کہتی تھی میرے بیٹے مخدوم، میرے بیٹے علی، اگر تم چلے جاؤ گے تو میری خدمت کون کرے گا، میں کس کے سہارے زندگی گزاروں گی۔ اب حضرت مولا یہ علی ہے،
मखदूम अली माहिमी इजाजत मांग रहे हैं। और इजाजत कैसी मांग रहे हैं? इजाजत कह रहे हैं अम्मी मैं आलिम बनना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दे दो। अम्मी ने कहा बेटा तुझे अल्लाह ताला आलिम बना देगा। क्या कोई बगैर पढ़े भी आलिम बना है? यहाँ तो 10-10 साल लग जाता है, फिर भी वो कमा हक़्क़हू आलिम नहीं बन सकता है। वो ऐसा ही आलिम बनता है, या तो स्टेज पर बोलने वाला बन जाएगा, या तो कहीं इमामत करने वाला बन जाएगा, मगर वो कमा हक़्क़हू आलिम नहीं बन सकता है जो कुरान और सुन्नत का इल्म रखता हो। अब सुनिए जरा माँ की खिदमत का हाल क्या होगा। मखदूम अली माहिमी है, कहते अम्मी मैं आलिम बनना चाहता हूँ। अम्मी ने कहा बेटा अगर तुम चले जाओगे तो मैं किसके सहारे जिंदगी गुजारूंगी? मेरा तो यहाँ पर कोई नहीं है, जाओ तुम्हें अल्लाह आलिम बना देगा। अब जरा सुनो, इधर अम्मी ने दुआ की अल्लाह तुझे आलिम बना देगा। अब हजरत मखदूम अली माहिमी अब जाते हैं समंदर के किनारे टहलने के लिए, तो देखते हैं कि एक पत्थर पर एक सफेद नकाब पोश एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा है। और वो बुजुर्ग जब देखते हैं तो कहते हैं अली इधर आओ। अब जब मखदूम अली माहिमी आते हैं और आने के बाद जैसे ही मखदूम अली माहिमी करीब में आए और कहने लगे कि बेटा अली तुमने जो अपनी माँ के साथ वफादारी की है, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई है कि अल्लाह ने मुझे बनाने के लिए तुम्हें भेज दिया है। और सुनो मैं खिज़्र हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजान मखदूम अशरफ, फैजान औलिया किराम अलहाज मसूद अशरफ साहब किबला, फैजान अमीनुल अशरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैजान गौसुल बरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग तशरीफ रखें। हाजी जाता है हज करने के लिए, मगर गारंटी नहीं कि उसका हज कबूल हो जाए, गारंटी नहीं। मगर ऐ लोगों जरा सुनो, जिसके माँ बाप आज हयात हैं, अल्लाह के रसूल ने तो ये इरशाद फरमाया जिसने एक मर्तबा मोहब्बत की नजर से अपने माँ बाप की जियारत कर ली, मोहब्बत की नजर से अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता करता है। ऐ लोगों जरा सोचो तो सही, आज हम नमाजी तो बन गए, हाजी तो बन गए, हाफिज़े कुरान बन गए, आलिमे दीन बन गए, डॉक्टर और इंजीनियर बन गए, सब कुछ बने, मगर अपने माँ बाप के फरमा बरदार न बने। आज बेटा अगर डॉक्टर बन गया तो बाप उसके सामने खड़ा होता है, बेटा अगर हाफिज़े कुरान बन जाता है तो बाप उसके सामने खड़ा होता है। ऐ लोगों सुनो, तुम्हारे बाप की जो तुम्हारे बाप का जो अदब और एहतराम है वो तकवा की वजह से नहीं है। तुम्हारी माँ का जो एहतराम है वो नमाजी होने की बुनियाद पर नहीं है। माँ अगर गुनाहगार भी है, बाप अगर गुनाहगार भी है, तो बेटा अगर वक्त का वली हो गया है तो भी माँ बाप के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं। आज हालात कैसे आ गए, कितने बुरे हालात। ऐ लोगों जरा सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। ऐ लोगों अगर जिसके माँ बाप हयात हैं, आज वक्त है आपके पास, वरना बता रहा हूँ नमाजें काम नहीं आएंगी। एक रवायत में तो ये आता है, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन आएगा जिस दिन तुम्हारी सड़ी गली हड्डियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत इकट्ठा करेगा। वो दिन कौन सा होगा? उसके बाद सबको परवरदिगार के सामने हाजिरी होगी और इंसान का नामे अमाल उसके सामने रखा जाएगा, और इंसान खुद ऐसी सूरत में अपने नामे अमाल को देख करके फैसला बाद में सुनाया जाएगा, उसका ज़मीर पहले ही फैसला सुनाने लगेगा। तो ये बात तय हो गई कि हम तमामी तर लोगों को एक दिन खुदा की बारगाह अदालत में जाकर जवाब देना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हलाकत से बचाने के लिए मक्के की सरजमीन पर अकीदे की मुकद्दस तालीम देकर बदअकीदगी से इंसानियत के लिए निजात का रास्ता खोला। अब जब इंसान का अकीदा मजबूत हो गया, फलसफे मा बादल मौत पर इसका पक्का यकीन हो गया, और उस यकीन मुहकम की मंजिल से जब ये इंसान गुजरता है, और उस यकीन मुहकम ही की बरकत थी कि बड़े से बड़े मसाइब सहाबा कराम झेल गए। मक्के की सरजमीन पर मुनाफिकीन ने जन्म नहीं लिया था, मक्के की सरजमीन पर मोमिनीन को जो तकलीफ पहुंचाई जा रही थी उसका साबिका मुशरिकीन की तरफ से हो रहा था। मगर मदीना जाने के बाद हालात में कुछ तगय्युर आया, कुछ तब्दीली आई। आप जरा देखिएगा, 13 साल की मक्की जिंदगी और 10 साल की मदनी जिंदगी,
ان دونوں زندگیوں میں ہمیں زندگی کے دو رخ عطا کیے گئے، مکی زندگی میں یقین و ایمان اور مدنی زندگی میں عمل و اخلاق۔ مکی زندگی میں جب عقیدے کی زمین بہتر بنا دی گئی تو ایک پختہ زمین، زرخیز زمین تیار ہوئی جس پر اعمال صالحہ کے پھول پھل اور اس کا بیج اس کے سینے میں اتار دیا گیا۔ اے لوگوں، میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ آپ سنیے گا۔ بڑے بڑے نیکی کرنے والے قیامت میں آئے گا، ایک شخص ایسا بھی ہوگا جس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوگی، اس کو حکم ہو جائے گا کہ اسے جنت میں جانے دو۔ اب اللہ کہے گا اسے روک لو، فرشتے عرض کریں گے اے میرے مالک و معبود، یہ تو تیرا ایسا بندہ ہے جس نے دنیا کے اندر بہت سارے سجدے کیے ہیں، یہ جس نے دنیا کے اندر بہت ساری نیکیاں کی ہیں، اے اللہ اسے کیوں روکا جا رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا سنو، یہ میرا ایسا بندہ ہے جس نے میری اطاعت تو کی تھی، مگر اے فرشتوں سنو، ایک مرتبہ ایسا آیا تھا اس کے ماں باپ نے کچھ کہا تھا تو یہ اکڑ کر کے کھڑا ہو گیا تھا، اس نے بلند آواز میں اپنے ماں باپ سے بات کر لی ہے، اس لیے اس کی بنیاد پر اسے جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ اے لوگوں ذرا سوچو تو صحیح، اگر نیکیاں کرنے والے جہنم میں چلے جائیں گے تو ہم اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں۔ اب آج اگر اپنا حال بیان کرے تو کیا حال ہے وہ تو آپ جان ہی رہے ہو۔ اس حمام میں تو سب ننگے نظر آتے ہیں۔ اگر عبادات کا معاملہ لے لیا جائے یا معاملات کا معاملہ لے لیا جائے یا معاشیات کا معاملہ لے لیا جائے یا اخلاق کا معاملہ لے لیا جائے، ان تینوں خانوں میں ہم مسلمان نظر نہیں آتے ہیں۔ تو اے لوگوں، جب حالات یہ ہیں، آپ کو بتاؤں ایک حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگوں ذرا عظمت والدین تو سنو۔ اے لوگوں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اپنے ماں باپ کو ابھی راضی کر لیں اور اپنے ماں باپ کو راضی کر کے اور جنت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، آج میری ماں اگر حیات ہوتی اور میں نماز نفل پڑھ رہا ہوتا تو سنو اے میرے صحابہ، اگر میری ماں کہتی بیٹا محمد ادھر آؤ، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میری ماں آواز دیتی اور میں مصلی پر نماز پڑھ رہا ہوتا تو سنو، پہلے میں نماز توڑ دیتا، اپنی ماں کے پاس جاتا، بعد میں نماز ادا کرتا۔ اے نمازیوں ذرا سوچو تو صحیح، اے نمازیوں ذرا غور تو صحیح، اے نمازیوں اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے ہو کہ آج ہم نے سب کچھ کر لیا ہے، بڑی نیکیاں ہم نے کی مگر ماں باپ کو راضی نہ کر سکے، سب کچھ کر لیا ہے۔ اب سنو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اے میرے بندوں، جب تم نماز پڑھ سکو، جب تم اللہ کی اطاعت کر چکو، جب تم رسول کی اطاعت کر چکو اور جب تم نماز مکمل کر لو تو اب دعا کرنا ہے اللہ سے۔ اللہ سے دعا کیا کرنا ہے؟ اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرمانا جس طرح سے انہوں نے بچپن میں ان پر رحم کیا ہے۔ آپ ذرا سوچئے تو صحیح، یہ قرآن یہ مشیت بچپن کا تذکرہ کیوں کروا رہی ہے آپ سے؟ اللہ کہتا ہے جب تم نماز پڑھ چکو تم مجھ سے جب دعا کرو تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح سے انہوں نے بچپن میں رحم کیا ہے۔